سہارنپور شہر میں میرا مکان تھا. میں حضرت منشی رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پھلاودے میں استاذ الاساتذہ رہے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے حضرات کے استاد رہے، میں ان کا بیٹا ہوں. سن 2007 میں حضرت مفتی فاروق صاحب کے یہاں میں پڑھاتا تھا. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے پوری زندگی کا نقشہ آپ سب کے سامنے ہے، مسلمان ہیں، لیکن ایک ولیمہ میرے آقا نے ایسا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے وہاں ولیمہ فرمایا. تمام صحابہ کو کہا کہ آپ اپنا کھانا لے کر میرے دسترخوان پر تشریف لے آئیں، اور تمام صحابہ اپنا اپنا کھانا لے کر ان کے دسترخوان پر تشریف لے گئے. سب نے اپنا ناشتہ دان کھول کر اپنا کھانا کھایا. دسترخوان میرے سرکار کا تھا اور کھانا ہر صحابی کا اپنا تھا. اس سنت کو کوئی زندہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ نام وری نہیں ہوتی. میں بچپن میں تھا، میں نے یہ قصہ سنا تو میرے کریم آقا کا کرم ہے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی اور مجھے یہ نیت تھی بچپن سے کہ اس سنت کو میں زندہ کروں گا. لہذا میری جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد میں مدرسے گیا تو میں نے وہاں تمام اساتذہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں یہ والی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرنا چاہتا ہوں، میرا کون کون ساتھ دے گا؟ تمام اساتذہ اور طلبہ نے کہا ہم ساتھ دیں گے. میں نے اعلان کر دیا آج شام کو میری درسگاہ میں دسترخوان لگے گا، جس کو یہ سنت زندہ کرنی ہو اپنا کھانا ٹیفن میں لے کر کے آئے، میرے دسترخوان پہ بیٹھے، کھائے اور چلا جائے. تمام طلبہ نے اور اساتذہ نے الحمدللہ میرا ساتھ دیا. دسترخوان میرا تھا اور کھانا ان کا تھا، اور بعد میں بس میں نے 2 رسگلہ کا انتظام کیا تاکہ بہرحال کچھ تھوڑا سا ہو جائے، ان کا منہ سا بھی میٹھا ہو جائے. تو صرف میری طرف سے 2 رسگلے تھے. اللہ نے میری مدد فرمائی. کسی ایک نے بھی یوں نہیں کہا کہ ہمیں مزہ نہیں آیا یا کسی نے میری برائی کی ہو. اللہ کا شکر ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا مجھے یہ ثواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہو، اس گئے گزرے زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کریں. اور ابھی ہمارے یہاں وکیل صاحب بھی حضرات تشریف فرما ہیں، صدر صاحب بھی ہیں. میں آپ حضرات کی رائے سن کر بہت زیادہ خوش رہا ہوں. ایک رائے ابھی سامنے آئی کہ اس پیسے کو جو پوری زندگی ہم طاقت لگا کر صرف کر کے اس کو کماتے ہیں، 2 منٹ میں 1 رات میں لٹا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. یہ بہت اچھی رائے ہے، بہت اچھی رائے ہے. اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. جس قوم کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا مزاج نہیں ہوتا، اس قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، کچھ دنوں میں مٹ کر رہ جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس پیسے کو کھلانے پر خرچ مت کرو، اپنے بچوں کو بنانے پر خرچ کرو. انشاءاللہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو آپ کے بچے عالم دین ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ماسٹر ہوں گے، بڑے بڑے قوم کے رہبر ہوں گے. آج ہمیں نتیجہ یہ ہے کہ ہماری برادری میں اچھے قابل نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. جب ہماری برادری میں اچھے قابل حضرات ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے تشریف رکھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس پوری برادری کی جو ایک جٹ ہونے کی یہ فکر ہے اور اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی فکر ہے، اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.